على رسوله لنكرم عليه ورسوله اور لوگ باقی زندگی اس لیے بھی انتظام ہے شوہر کے اپنی بیوی پر کیا حقوق رکھے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات بہت واضح طور پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کی نماز کام سے اوپر نہیں جاتی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی. ایک وہ غلام ہے جو اپنے آقا کی خدمت سے بھاگ جائے اور بھاگنے کی حالت میں وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. دوسرا وہ امام جس کی قوم سے دینی اعتبار سے ناراض ہو اور وہ لوگوں کو نماز پڑھایا تو اس کی نماز بھی قبولیت سے قریب نہیں جائے. اور تیسری وہ عورت ہے کہ جو نماز پڑھتی ہے آدمی کی کا شوہر سے ناراض ہے تو شوہر کی ناراضگی کی وجہ سے اس کی نماز کاموں سے اوپر نہیں جاتی. روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت تین قسم کی ہے. ایک عورت کو برتن کو کسی نے اٹھایا ہو گیا رکھ دیا نہیں برتن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں. انہوں نے شوہر کو نفع پہنچا دی ہے نقصان پہنچا دی ہے. دوسری قسم عورت کی ہے خارش اور خوشی کی طرح. خارش اور خوشی سے آدمی کو ہمیشہ تکلیف پہنچتی رہتی ہے. بعض عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کو ہمیشہ بنا وجہ تکلیف پہنچاتی رہتی ہے. تیسری عورت ہے جو عورت فرمانبردار ہو شوہر کی خوشی ہو شوہر کو خوش کرنے والی ہو اور شوہر کے کاموں میں اس کی مدد کرنے والی ہو. یہ عورت اپنی شوہر کے لیے پوشیدہ سزانی کی طرح ہے. اسی لیے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں جب بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد ان کو اپنے گھر سے شوہر کے گھر پہنچایا جاتا ہے تو شوہر کے گھر پہنچانے سے پہلے عورتیں اپنی بیٹی کو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان بیٹیوں کے سر پر ہاتھ پھیرتی تھی ان کو دعائیں دیتی تھی اور دعا دینے کے بعد وہ نصیحت کرتی تھی. ایک نصیحت بڑی کرتی تھی کہ ہمیشہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا اللہ سے ڈرتے رہنا. اور دوسری نصیحت یہ فرماتی تھی کہ یاد رکھنا اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرتے رہنا شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں تکلیف رہنا. کہ وہ عورت کی زبان خودی نماز کا اہتمام کرے اردو کا اہتمام کرے اپنی شرمندہ کی عبادت کرے اور اپنے شوہر کی عبادت کرے جنت میں اسی دروازے سے جائے تو یہ دروازے کو یہ جائے تو بتایا جائے گا جس درجہ سے راستہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں معلوم ہے زندگی کون ہے؟ حضرت صحابہ نے کہا کہ آپ سے بول رہی ہے ہمیں تو معلوم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی زندگی ہے صدیق زندگی ہے شہید زندگی ہے اسلام میں نومولود بچہ زندگی ہے چھوٹا بچہ انتقال کرتا ہے. اور وہ آدمی بھی زندگی ہے جو اپنے بھائی کی قبرگیری کے لیے اپنے شہر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اس کی ملامات کے لیے آئے. اپنی بچی میں ایک کنارے پر رہتا ہے اس کا بھائی دوسری کنارے پر رہتا ہے چاہے وہ بیوی بھائی ہو چاہے نہیں بھائی ہو
اس بھائی کی خبرگیری کے لیے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف جاتا ہے وہ بھی زندگی ہے. نبی کی زندگی، صدیق کی زندگی، شہید کی زندگی، نامولود کی زندگی، اور جو اپنے بھائی کی خبرگیری کے لیے کنارے سے دوسرے کنارے سے جائے وہ بھی زندگی. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بتاؤ عورتوں میں کون زندگی ہے؟ حضرت صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی بتائیے ہم تو معاف ہیں. تو آپ نے فرمایا عورتوں میں وہ زندگی ہے جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے شوہر کی رضامندی کو طلب کر کے رہے، رضامندی حاصل کرنے میں کوشش کر کے رہے، اپنے شوہر کی باتوں میں موافقت کر کے رہے اور اپنے شوہر کو خوش کر کے رہے. یہ عورت زندگی ہے. بلکہ روایت کچھ یہاں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم خدا کی جس کے قبضے قدرت محمد کی ذات ہے، قسم خدا کی جس کے قبضے قدرت محمد کی ذات ہے، وہ اس وقت اللہ تعالیٰ ادا نہیں کر سکی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے حق کو ادا نہ کرے. یہ مقام ہے. اس میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا شوہر کے مقام کو پہچانیں اور شوہر کو ترتیب دینے سے بہت زیادہ بچے. جب کوئی شوہر اپنے شوہر کو بلا وجہ ترتیب دیتی ہے، بتاتی ہے، تو جنت کی بڑے عورتوں پر بدعا کرتی ہے کہ علاقہ کو دے دیجیے. دوسری آپ اپنے شوہر سے گیرانی کا معاملہ کرتی ہے، تکلیف پہنچائیے، حالانکہ وہ میرے پاس زندگیوں کا مہمان ہے، پھر وہ ہمارے پاس آنے والا ہے. باقاعدہ عادت کرتی ہے، علاقہ کی دعا کرتی ہے. روایت میں آتا ہے ایک صحابیہ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہونے کے بعد عرض کر رہی تھی یا رسول اللہ میں عورتوں کی ساری جماعت کی طرف سے نمائندہ بن کر آئی ہوں، ساری عورتوں کی طرف سے پیغام لے کر سوال لے کر آئی ہوں. اور اس کے بعد اس نے پردے پڑھا، پردے کے پیچھے سے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول عورتیں ہیں جن عورتوں سے مرد اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، یہ مرد ہیں جن کے بچوں کو ہم اپنے پیٹ میں اٹھاتے رہتے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں دیکھ رہتی ہے، گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی ہے. جمعہ کی نماز مرد پڑھتے ہیں، عید کی نماز مرد پڑھتے ہیں، جہاد کا سفر یہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں یہ کرتے ہیں، اور ساری کیا کرتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کی ضرورت کی وجہ سے گھر میں رہ کے رہتے ہیں. تو یہ جو نیکیاں ہے اس میں ہمارا کچھ حصہ ہے. جب حضرت اسماء بنت یزید نے یہ سوال کیا تو یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا لگا. یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ دینداری کے اعتبار سے کسی عورت نے اس سے بہتر کوئی سوال کیا ہے؟ یہ اس عورت سے اچھا کوئی سوال کرنے والی ہے؟ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے تو ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی جو دینداری کے اعتبار سے اتنا اچھا سوال کرنے والی ہو. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عورتوں کے لیے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کو سوال کیا. کہا کہ اسماء بنت یزید سن، جو عورت اپنے شوہر کو خوش کرے، جو عورت اپنے شوہر سے محبت کرے، جو عورت اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے، جو عورت اپنے شوہر کے بات اور فرمانبرداری کرے، تو یاد رکھنا شوہر کی جتنے باقی کی نیکیاں ہیں ان ساری نیکیوں میں عورتیں برابر شریک ہے. یاد نہیں کرتا، یاد نہیں کرتی، جمعہ نہیں پڑھتی، عیدیں نہیں پڑھتی
اور برات جنازہ نہیں ادا کر سکتی، مردوں کو قبرستان میں جا کر نہیں کرنا کی، جتنے بھی سارے پارٹی کے کام ہیں جو بڑے محنت والے ہیں، مجاہدے والے ہیں، وہ کوئی کام نہیں کرتی، لیکن شوہر کے ساتھ اس نے سلوک کرتی ہے، شوہر کے ساتھ محبت کرتی ہے، شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کو طلب کرتی رہتی ہے، تو ایسی عورت شوہر کے ہر اجر و ثواب میں برابر کی شریک ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کی جواب سنا، بے انتہا خوشی، اتنی خوشی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتے تھے اور پڑھتے پڑھتے روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے بات آنے ہوئے اپنی بیٹی کو لے کر، یا رسول اللہ میری بیٹی کو کہتا ہوں کہ شادی کروں کو اور یہ شادی کرے، بیٹی منع کر رہی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی سے کہا کہ بیٹی اپنے باپ کی بات کو ماننے اور شادی کرے، تو بیٹی آ کر کہے گی اے اللہ کے رسول میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب آپ کا فرمائیں۔ کیا جواب؟ سوال یہ ہے کہ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک عورت پر اس کے شوہر کا حق کیا ہے؟ ایک شوہر پر اپنے عورت کا حق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شوہر پر عورت کا حق یہ ہے کہ اگر عورتیں کو یہ حق کو بنانے کے لیے، عظمت کو بنانے کے لیے یہ بھی کام کرنا ہے، بتلانا چاہتے ہیں کہ شوہر کا کتنا بڑا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شوہر کو تھوڑا منفی ہو جائے اور خدمت کرتے کرتے عورت اس تھوڑا منفی سے نکلنے والے خون اور پیپ کو چاٹ لے تو بھی عورت اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتی۔ اگر تھوڑا اس کے بدن میں ہوا ہے خدمت کرتے ہوئے اس کی صفائی ہوتی ہے، اس کو چاٹ لے تو اس چاٹنے پر ہی اس عورت نے اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کیا، یہ تو ہم سے کو بتانا۔ اسی لیے بات آتا سے معلوم ہوتا ہے، اللہ نے صحابہ اور تعلیم کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شوہر کو کوڑ کی بیماری ہوئی اور کوڑ کی بیماری کا اثر ناک پر بہت پڑتا ہے، تو فرماتے ہیں کوڑ کی بیماری ہوئی اور اس بیماری کی وجہ سے عورت اس کے خدمت میں ہے اور خدمت کرتے کرتے شوہر کے ناک کو اس نے چھاٹ دیا اور چھاٹنے کی وجہ سے اس عورت کا انتقال ہو گیا اور بھی اس نے اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کیا۔ اتنا بڑا ہے شوہر کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بات لکھی ہے کہ عورت کو ہمیشہ اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے، چاہے وہ دیکھنے کے اعتبار سے چھوٹی ہو یا بڑی۔ شوہر کو آرڈر نہ کرے کہ عورت اپنے ہاتھ کر دے، آدمی پینے کی ضرورت ہے پیش کر دے۔ اگر شوہر نہانے کے لیے جانا چاہتا ہے تو پہلے تو اس کے کپڑے اس کا تولیہ وغیرہ کر دے۔ شوہر بستر بناتا ہے تو پہلے سے اس کے غسل کا انتظام، مسواک کا انتظام، سرمے کا انتظام، یہ ساری چیزیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں سے فرمایا کرتے تھے کہ شوہر کو خدمت کرو، اور حضرات ازواج مطہرات کا اتنا لحاظ کرتی تھی، اتنا لحاظ کرتی تھی کہ آخری عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کا ارادہ کیا تو المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسواک کو اپنے منہ میں لے کر چبایا اور نرم کیا اور پھر صاف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کیا۔ واقعی عورتوں پر کوئی چیز ضروری نہیں ہے، میں پہلے ہی بتایا کہ عورتوں پر جو شوہر کی خدمت ضروری ہے، شوہر کی اولاد کو دودھ پلانا ضروری ہے، کھانا پکانا ضروری ہے، ان کے والدین سے خدمت کرنا ضروری ہے، لیکن عورت کے لیے طاقت اور نیکمتی بہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہے کہ عورتیں اپنے شوہر کی خدمت کرے اور خود ازواج مطہرات
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےانتہا خدمت کرتی تھی، آپ کے اشاروں کو خدمت کیا کرتی تھی، خدمت کے لیے کہنا نہیں پڑتا تھا، چیز کی زیادہ خدمت کرتی تھی۔ اسی کے روایت میں آتا ہے کہ اگر شوہر کسی ایسے کام کا ہو گئے جس کام کا کرنا بجائے ہماری طاقت سے باہر ہو، تو بھی اپنی طاقت کے مطابق اس کو کرنے کے لیے عورت کو تیار ہو جانا چاہیے۔ اور پھر سمجھایا کہ مطلب دو پہاڑ ہے، ایک پہاڑ سرخ رنگ کے پتھر کا ہے، ایک پہاڑ سیاہ رنگ کے پتھر کا ہے۔ شوہر کہے کہ سرخ رنگ کے پہاڑ سے پتھر توڑ کر سیاہ رنگ کے پہاڑ پر رکھو، اور سیاہ رنگ کے پہاڑ سے پتھر توڑ کر سرخ پہاڑ پر رکھو، تو عورت کے رستے میں جتنا عورت کر سکتی ہے وہ پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا، بہت تعالیٰ شان کی عورتوں کا ادا فرمایا۔ یہ جو فرمایا کہ اگر شوہر کی زندگی میں عورت کا انتقال ہوا اور شوہر کو راضی ہے تو اس کی رضا پر اللہ تعالیٰ کی مختلف فرما دے گی۔ اتنا بڑا مقام، لہٰذا ہماری ماں بہنوں کو چاہیے وہ شوہر کی خدمت کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھے، بہت بڑی نیکیاں سمجھے۔ میں نے آپ کو روایت بیان کی کہ نماز آپ سے اوپر نہیں جاتی اگر شوہر ناراض ہے، حالانکہ نماز بہت بڑا ثواب تھی، اور ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے رمضان کے روزے خاص ایام کی وجہ سے حیض وغیرہ کی وجہ سے قضا ہوئے تھے، اور قضا روزوں کا حکم یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں جتنا جلدی ہو سکے اس کو ادا کرے۔ لیکن المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے عام طور پر رمضان میں میرے روزے قضا ہوتے تھے، دوسرا رجب آ جاتا تھا، میں وہاں کو روزے کی قضا نہیں کر پاتی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں نفلی روزے بہت رکھتے تھے، جب آپ نفلی روزے رکھتے تھے تو شعبان میں اپنے رمضان کی قضا روزوں کی قضا کیا کرتے تھے۔ اتنا خیال، اتنا خیال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہندی لگانا عورتوں کی مستحب ہے، استحباب ہے کہ عورتیں اپنے شوہر کی رضا کے لیے اپنی زیبوتیت کے لیے مہندی لگائیں، مستحب ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ مہندی نہیں لگاتی؟ تاکہ شوق کو لگانے کا بہت ہے، زیبوتیت کو بڑھانے والی چیز ہے، لیکن جو وہ ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ آپ کو یہ کو پسند نہیں، اس لیے میں نے زیبوتیت کو چھوڑ دیا اور میں مہندی نہیں لگائی۔ سوچنا چاہیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں راحت کے لیے اپنی عورتوں کا خیال کرتے تھے، یہ ازواج مطہرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچانے میں اس چیز کا بے انتہا خیال فرماتے تھے۔ ایسی ایسی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہے کہ آدمی کو پڑھ کر تنگ رہ جاتا ہے، عذاب رہ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ارشاد کہنے کا خلاصہ یہ ہے ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں سے کہ اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑی نعمت شوہر کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ شوہر کے دل کو خوش کرے اور شوہر کو ہمیشہ راضی رکھے، نہ خامخواہ اس کی نافرمانی کرنا، اس کو ایزا پہنچانا، اس کے سامنے بولنا، اس کی باتوں کو توڑنا، سب کلامی کرنا بہت بری بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، غالباً عائشہ فرماتی ہے اللہ تعالیٰ اس عورت کو پسند فرماتے ہیں، اس عورت سے محبت فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ نرم کلامی کرے، جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اخلاق سے پیش آئے، اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو پسند فرماتے ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں تو حقیقی بات ایسی باتیں ملتی ہیں کہ ہم سن رہ کرتے ہیں۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں احادیث رسول کی بات ہوتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ دیکھیے عورت ایسی چیز ہے کہ عورت کو ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کبھی اس کا شوہر اس سے ناراض نہ ہو. بہترین عورت وہ ہے جو شوہر سے محبت کرنے والی ہے، زیادہ بچے دینے والی ہے، شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والی ہے. اور اگر کبھی عورت سے حضور ہو جائے تو اس حضور پر عورت اپنے شوہر سے یہ کہے کہ میں نے میری پیشانی کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اس کو قدر سے سوئی نہیں جب تک آپ اس سے راضی نہ ہو جائے. بلکہ بعض تعبیر کے آثار سے حاصل ملتے ہیں کہ عورت پر اس کے شوہر کا اتنا اپراਧ ہے کہ اگر اس کو واقعی اپنے شوہر کا مرتبہ اور مقام معلوم ہو جائے تو شوہر کے چہرے پر جو غرض و غبار اور دھول ہے عورت اپنے چہرے کے ذریعے کو اس کو صاف کرے. ساری باتیں حدیث کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں کسی نے لکھا ہے کہ دنیا میں معاملہ کیے گئے بعض مرتبہ شوہر زیادتی کرتا ہے نیک عورت پر، تو اللہ کی طرف یہ ہوتا ہے کہ ایک مدت کو آزمائش میں مبتلا رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بہت جلدی اس کو اپنی آنکھوں سے آپس میں ڈھانپ لیتے ہیں، دنیا سے اس کو اپنی طرف بلا لیتے ہیں، وہ عورت سے انتقال ہو جاتا ہے. اب شوہر نے جو زیادتی کی ہے وہ اس کو اس طرح بھولتا ہے کہ جس طرح جنے طرح پڑا ہوا ہے بڑا رہا ہے کوئی اس کا بولتا ہے آج کیوں اس نے نہ اپنی بیوی کو سجایا. اور اسی طرح یہ ہے کہ بعض مرتبہ بعض عورتیں نہ اپنے شوہر کو سجا دیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ہوتا ہے کہ ایک مدت تو شوہر کو برداشت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ شوہر کو اپنی بارگاہ میں بلایا تو اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اور پھر عورت کا حال یہ ہوتا ہے کہ عورت نہیں جنا ہوتی ہے، لوگ کی اولاد کو پوچھتی ہے، لوگ کے دوست کو پوچھتے وہ کراتی ہے اور پریشان ہوتی ہے. مجھے یہ سزا ہے کہ مرد نے عورت کو سجایا تو مرد سزا بولتا ہے، عورت نے مرد کو سجایا اور سزا بولتی ہے. دونوں طرف سے لحاظ رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی راحت داری کا سامان بنے، ایک دوسرے کی نفرت کا، ایک دوسرے کی عداوت کا، ایک دوسرے کی دشمنی کا تبدیلی بھی ہو. علماء نے تو لحاظ کیا ہے شوہر کے حقوق کے بارے میں کہ اگر کسی معاملے میں زیادتی میں رنجش ہو جائے اور عورت جانتی ہے کہ اصول میرا نہیں ہے میرے شوہر کا ہے، علماء نے لکھا ہے جبکہ شوہر کے مقام کا تقاضا یہ ہے کہ پھر بھی شوہر کے اصول کے ہوتے ہوئے شوہر کو قصوروار نہ ٹھہرائے، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا کر معافی کے لیے خود آگے بڑھے کیا مجھے معاف کریں. یہ ساری باتیں ہیں جو قرآن و سنت سے ہماری معرفتوں کے لیے شوہر کے حقوق کے بارے میں. میں ان حقوق کو اس لیے پیش کرتا ہوں کہ مرد بھی اپنی عورتوں کے حقوق کا لحاظ رکھے، عورتوں بھی اپنے حقوق کا لحاظ رکھے، اور دوسرے کے حقوق اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ حقوق کے علاقے میں معمولی بارش دیکھیں گے تو مصیبت میں آ جائیں گے. اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی سیرت کو دیکھیں گے تو فائدہ ہو جائے. میں نے بتایا اور ایک بچے کی عورت سے لگے ہیں چل میں کھانا نہیں بتاؤں گی ہمارا کھانا میرے دل کو اپنا انتظار کرو. اسی طرح یہ حقوق ہے، مرد کی طرف سے بھی کچھ حقوق ہے. مرد کی طرف سے ایک حق یہ ہے کہ اگر گھر میں روٹی اور سالن ہے تو شوہر کے لیے اتنا لگے کہ روٹی سے سالن کا انتظام کرنا مرد کی ضروری نہیں. حقوق کی بات اور حقوق کی بات یہ بھی ہے کہ اگر عورت بیمار ہو جائے تو اس کی بیماری کا خرچہ شوہر کرنے کی عورت اپنا انتظام ہو جائے. اگر حقوق کو دیکھیں گے تو مصیبت بڑی ہو جائے گی. حقوق کا نہیں آپ سیرت کو دیکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دیکھنا ہے، کی ہسٹری کو دیکھنا ہے، ان کی خدمات کو دیکھنا ہے. اور خدمات کو دیکھتے ہوئے مرد کو بھی چاہیے کھانے میں، پینے میں، پہننے میں اور قرآن پہنچانے میں ان کا علاج معالجے میں خوب چیز خرچ
شوہر کی ادائیگی میں، شوہر کے حقوق میں، شوہر کے ادب احترام میں، شوہر کی فرمانبرداری میں، شوہر کے سامنے زبان کو روکنے میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے۔ آپ اور اس طریقے سے بے دخل شوہر سے روک ٹوک کر کے اس کو برائی نہیں سمجھنی، ناجائز ہے اس لیے کہ عورت اس طریقے سے روک ٹوک کر اور شوہر کی بات کو اس طرح ٹھکرا دے۔ اللہ تعالیٰ شان کہیں بری باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور حقوق سے زیادہ سیرت نبویہ کو، سیرت الفاظ مطہرات کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں گروہ کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا لله تعالى ولك الحمد حمدا خالصا مع رسولك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يزيد خالقه الا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرف عين وتنفس كل نفس۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله واليك يرجع الامر كله واسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين فانك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور۔ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت۔ لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العالمين والحمد لله رب العالمين۔ الهي بفضلك وسع اعمالنا وعافنا ہمارے خطاؤں سے بالکل فرما، ہماری سیئات اور حسنات سے بالکل فرما۔ لا العالمین رمضان کا پہلا اشر بالکلہ اے اللہ اس عقیدے کا بالکلہ اے اللہ اشرے مختلف رہا ہے اے اللہ ہماری مختلف فرما، ہماری ماں باپ کی مختلف فرما، ہماری آبائیات کی مختلف فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مختلف فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مختلف فرما اے اللہ ہماری خدائی سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ گنہگار ہیں معاف فرما، خطاکار ہیں درگزر فرما، سیاہکار ہیں سیاہی کو دور فرما، ریاکار ہے اخلاص نصیب فرما اے اللہ کون سی گھڑی ہے اور کون سا وقت ہے جو آپ کی نافرمانی میں لگ رہا ہو اے اللہ آپ کی کا احساس ہے۔ لا دنیا میں چھوڑ دیا جاتا ہے اے اللہ آپ کو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، مہربان ہیں، کریم ہیں، شفیق ہیں، جو آپ سے مالیات سے خوش ہوتے ہیں، جو نمالیات سے ناراض ہوتے ہیں اے اللہ تیرے دربار میں تیرے سامنے تیری توفیق سے جی کے حالت ٹھہرائے اے اللہ اپنی ہدایت نصیب فرما، اتباع شریعت نصیب فرما، اتباع سنت نصیب فرما، ہر مجھے اخلاق نصیب فرما، ہر مجھے قرآن نصیب فرما۔ الہی ہمارے قلوب کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے قلوب کو آپ کے قرآن کریم کے الفاظ سے منور فرما، آپ کی معرفت کے نور سے منور فرما اے اللہ جن کی گندگی کو دور فرما دیجیے، جن کو آپ نے جنت بنا دیجیے اے اللہ ہم آپ سے آپ کو مانتے ہیں، آپ سے آپ کی محبت کو مانتے ہیں، آپ سے آپ کی معرفت کو مانتے ہیں اے اللہ ہم بے روپے سنتے ہیں اے اللہ گندگیوں سے قلوب اور ذہن گندے ہو چکے ہیں، گندگیوں سے نفرت ہو چکے ہیں اے اللہ جب گناہ نہیں ہوتے ہمیں چین نہیں آتا اے اللہ گناہوں والی فکر کو عادت بن چکی ہے اور عادت کی تبدیلی بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن اے اللہ آپ حضرت ہے آپ گنہگاروں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں اے اللہ آپ کے نام سے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اے اللہ ہم اپنی طرف سے توبہ کرتے ہیں، امت کے سارے گنہگاروں کی طرف سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما اے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے مسائل کو آسان فرما اور ہمارے مسائل کو حل فرما اے اللہ ہمارے درمیان آپ کی اتفاق اتحاد محبت
نصیب فرما، اے اللہ انسانیت اور بھائی چارگی نصیب فرما، اے اللہ والدین کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، اساتذہ اور مشائخ کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، الہی ہمارے ہاتھ کو رحم فرما، اے اللہ اس اشرے مغفرت میں آپ نے کیسے بڑے بڑے پاکیوں کی مغفرت کے فیصلے فرمائے ہوں گے، اے اللہ آپ کا بڑا احسان ہوگا، ہم گنہ گاروں کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ پوری امت کے ہاتھ کو رحم فرما دیجیے، اے اللہ امت کی پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ امت کے بیماروں کو شفا بیماری سے شرکا ہے، اس کے گھر والے سے کتنا کام گئے، ایسا نہ بولنے کے نعرے بندے کر رہے ہیں، ایسا اس بیماری سے مقدر میں شفا عطا فرما، ایسا بیماری کو صبر عطا فرما، ایسا تیرے بندے اور بندیاں ایسا حادثے کو مبتلا ہے، صحت میں مبتلا ہے، علاج کرنے کے عادت رکھتے ہیں، ایسا نہ کرنے کے علاج رکھتے ہیں، ایسا شادی حقیقی آپ ہے، ایسا انسانی کے سہارے کو نجات عطا فرما، ایسا اشرار کے لوگوں سے نجات عطا فرما، ایسا گناہوں کا بندی کرنے والوں کی بندی کے اثرات کو ختم فرما، ایسا سکون والی زندگی نصیب فرما، چین راحت والی زندگی نصیب فرما، ایسا بیماروں کو بیماریوں سے اور آپ کے اللہ کو آتے سے پوری ایسا نجات عطا فرما، ایسا آئینہ حفاظت فرما، ایسا تیرے جو بندے اور بندی بدکاموں میں مبتلا ہے، ایسا انسان کو اٹھا دیجیے، ان کو ہدایت نصیب فرما دیجیے، ایسا ہمیں ہر انسان کے لیے خیرخواہ بنا دیجیے، بدکاری سے ہماری حفاظت فرما، ایسا ہمارے قلوب سے جڑے ہوئے تھے، ایسا ہم اپنے دشمنی میں اپنے بھائی بہنوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے، ایسا اپنے ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑا ہے، اپنی اولاد کو بھی نہیں چھوڑا ہے، ایسا برائے اور غیرتوں کو نہیں چھوڑا ہے، ایسا اس حفاظت سے ہماری حفاظت فرما، حفاظت کو دور فرما، زندگی کو دور فرما، ایسا ہم سے راضی ہوگا، ایسا اپنی رضامندی والی زندگی نصیب فرما، اپنی ناراضگی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، ایسا زندگی کے ہر شعبے میں شریعت کے احکام کی رعایت کو توفیق عطا فرما، شریعت کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما، ایسا ہم اتنے بڑے مجرم ہیں قرآن و سنت کے احکام کو ہٹائے سے بولتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کون کہنے والا ہے، ہمیں کون روکنے والا ہے، ایسا ہم آپ کے احکام کو چھوڑ کر نفس میدان میں اعتبار کر رہے ہیں، ایسا ہمیں بتا دے، ایسا زندگی کا بہت بڑا حصہ ان کی اتباع میں گزر چکا ہے، نفس میدان کے گزرتے بن چکے ہیں، ایسا ان کی اتباع سے نکال کر ایسا اپنی زندگی پر ڈال دے، اپنا اتباع ایسا اپنے ہاتھ پر فرما کر نصیب فرما، اپنے حبیب کے طور طریق کا اتباع نصیب فرما، ہر خیر کو مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، ایسا ہمارے روزگاروں کی بندی کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، میری اولاد کو اولاد عطا فرما، اولاد کو ایسا صحت اور عافیت عطا فرما، ایسا نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دیجیے، ایسا جو مانو کی عطا فرما، جو رہ گیا آپ نے سے بڑھ کر اور بہتر آپ کے ساتھ والے نصیب فرما، ایسا ہمارے اساتذہ مشائخ ایسا دنیا سے جا چکے ہیں، ایسا ان کی ضرورت پر مختلف فرما، ہمارے والدین کی مختلف فرما، ان کی مددگاری کی مختلف فرما، ان کے عروج سے ہمیں احتیاط فرما، ان کے حق کو آگے سنت نصیحت فرما، امت کی مسلمانوں کے سائے کو آگے بنا پائے فرما، ایسا مسلمان کی حفاظت فرما، ایسا پورے ہندوستان کی حفاظت فرما، ایسا تجدید کی بقا کے فیصلے فرما، ایسا ہر انسان کو تجھ سے ناراض کرنے والے ہیں اس سے ہماری اور پوری انسانیت سے حفاظت فرما، ایسا انتظام کی ہمیں توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہو جائے، ایسا ہماری مساجد کی حفاظت فرما، مدارس اور مساجد کی حفاظت فرما، آنا اور مساجد کی حفاظت فرما، مراکز اور تبلیغی کام کی حفاظت فرما، ایسا دنیا میں جتنے بھی خیر کے کام کرے ہیں اور آپ کی معرفت میں مقبول ہے، ایسا کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ایسا انسان سے مبتلا ہوئے ہیں، ایسا انسان کی اصلاح فرما، ایسا ہمارے دعا کو اپنے سنتے اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى
محمد وآله وصحبه أجمعين آمين.